امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، آتش۔ آتش ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ شگفتہ بھٹی نے اسے لکھا ہے اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو اظہر علی نے تیار کیا ہے۔ سائمہ وسیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان اور ہنا الطاف خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 29 اقساط ہیں۔ نمبر 9، محبت داغ کی صورت۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی شجرت اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر شفٹ ہونے پر مجبور ہے۔ خاص طور پر ایک بہت بڑے نقصان سے صحت یاب ہونے کے بعد نئی جگہ پر آباد ہونا شجرت کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے، تاہم وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا انتخاب کرتی ہے۔ شجرت کے کزن آفاق کے قدامت پسند خیالات جلد ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی زندگیوں کو پابندیوں سے بھر دیتے ہیں، تاہم وہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا سینان ہے جو یونیورسٹی میں شجرت کا بینچ میٹ ہے۔ چند ماہ قبل سینان کا اپنا ذاتی المیہ اسے معاشرے میں ذلت کا آسان ہدف بنا دیتا ہے۔ شجرت کی مہربان طبیعت اسے سینان کے قریب کرتی ہے اور وہ جلد ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 8، ہم سفر۔ خرد احسن کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ وہ ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں بیچلر آف سائنس میں ڈگری حاصل کی ہے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی این جی او چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فارم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ نمبر 7، رانجھا رانجھا کر دی۔ کہانی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان خاتون نوری کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے والدین سڑکوں سے کچرا اٹھا کر گزارا کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے چین ہے۔ وہ اپنے والدین کی طرز زندگی کو مسترد کرتی ہے اور ایک بہتر اور باعزت زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک شہر چلی جاتی ہے اور ایک فیکٹری میں کام کر کے باعزت زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس سفر میں اسے ساحر اور بھولا کا علم ہوتا ہے۔ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے جو ایک دکان پر کام کرتا ہے اور ایک بہتر مستقبل کی خواہش رکھتا ہے، جبکہ ذہنی طور پر کمزور اور بچوں جیسا بھولا ایک گاؤں میں ایک حویلی اور زرعی زمین کا مالک ہے۔ بھولا کو اس کی ماں فہمیدہ بہت پیار کرتی ہے۔ ساحر اور بھولا دونوں نور بانوں کی زندگی سے منسلک ہو جاتے ہیں، ایک مکمل فروغ اور دوسری آزمائش کے طور پر۔ نمبر 6، تھوڑا سا حق۔ سحر ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی ہے جو اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ وہ اپنے والد کی خراب صحت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے۔ ضامن اور حریم دو کزن ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ رابعہ کی بہن سے شادی کرنے سے انکار پر اعزاز کو گھر سے نکال دیا گیا، تاہم وقار اس سے رابطہ رکھتا ہے اور سحر کی شادی پر جاتا ہے جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دلہا بھاگ گیا ہے۔ اعزاز کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور پھر اپنے بھائی سے التجا کرتا ہے۔ وقار نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو کیونکہ ضامن سحر سے شادی کر لے گا۔ ان کی شادی زبردستی ہوتی ہے۔ منتیں سننے کے بعد اعجاز فوت ہو جاتا ہے۔ وقار سحر کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں رابعہ کے ساتھ اسے برا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے والد نے برسوں پہلے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا۔ ضامن اور سحر نے اپنے نکاح کو خفیہ رکھا
اور جب حریم کو ان کی شادی کا علم ہوا تو کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، آخر کار سحر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ نمبر 4، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ نمبر 3، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کی اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 2، دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور تحفظ استعمال کرتے ہوئے اسے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت سے رابطہ کرتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی گنڈا گردی سے منسلک ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، تم بن کیسے جئیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، دوستی اور جذبات کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ ڈرامے میں جنید جمشید نیازی کے کردار کی محبت میں قربانیوں کو خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے، جو اپنی کزن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تاہم زارا کی عدیل میں باہمی محبت ہے لیکن ان کی محبت آسان نہیں ہوتی اور عدیل کا خاندان انہیں الگ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کہانی ٹوٹے ہوئے وعدوں، قربانیوں، سچی دوستی اور قریبی خاندانی رشتوں کی طرف موڑ لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔